تو اس لیے حضرت کی بات کو غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بچوں اور ہمارے دوست، دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگ مسلمان کے گھر میں صرف پیدا ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ لیکن مسلمان ہونے کے لیے کیا سب چیز شرط ہے، اس چیز کو جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان زندگی بھر روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے اور بھی بہت ساری عبادت کر رہا ہے، لیکن قابل قبول نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے، اور عقائد کہتے کسے ہیں اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مان کے چلیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے لیے کن سب چیزوں کے لیے ہمارے لیے شرط لگائی ہے؟ کون سب چیزیں شرط ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اتنی چیز کو اگر ہم مانیں گے تب مسلمان ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز کیا چیز ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ سب سے پہلی چیز ایمان لانے کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا ہے۔ پھر اس دعا میں کیا چیز آیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، کیا چیز آیا؟ ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں، جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ کے وہ ایک مخلوق ہے، کون ہے؟ اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تب ہم مسلمان کہلائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری چیز ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن مقدس بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں بہت ساری نبیوں پہ نازل ہوئے جس کو صحیفے بولتے ہیں، ان ساری کتابوں پہ بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بے شک۔ اگر کوئی انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور قرآن کو بھی آخری کتاب مانے اور اللہ کو بھی مانے، اور صرف یہ مانے کہ ہم انجیل جو داؤد علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، تورات ہے، انجیل ہے، اس کو نہیں مانتے تب پہ بھی وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ تو اس دعا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے پیغمبر کو بھیجے، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، ان سارے نبی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان صرف یہ کہہ دے کہ ہم داؤد علیہ السلام کو اللہ کے نبی نہیں مانتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کے تمام احکام کو مانتے ہیں، تب پہ بھی وہ انسان مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو اس دعا میں کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام رسول پہ ہم لوگوں کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ بیٹا عقائد اگر ہمارے درست نہ رہے تو ہمارا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے کہ نہیں؟ تو تمام رسول جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، سارے پیغمبر اللہ کے احکام، لوگوں کے اچھی بات برائیوں سے روکنے کے لیے اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، ہے نا؟ یہ عقائد ہم بتا رہے ہیں جس پہ ہم لوگ کا پختہ ایمان ہونی چاہیے۔ اگر ہلکا سا بھی ہم ادھر ادھر ہوئے تو ہم سمجھیے مسلمان ہونے سے گئے۔ اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اس دنیا کے اندر جو بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہے، کبھی ہم ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی کوئی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جاتا ہے، کسی کو بڑے سے بڑے بیماری ہو جاتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز، ہم کو اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس کے بعد ہمیں مرنا ہے، اس پہ ایمان ہے نا؟ اور مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کرتے ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بے شک۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کے احکام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت۔ اور جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ تو یہ ہمارے عقائد تھے، ہم جو آپ کو بتلائے ہیں یہ عقیدہ ہے، اور اگر اس چیز کو ہم ذہن میں ہمیشہ رکھیں گے کہ ان ساری چیزوں کو ماننے سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ تو اسی لیے میرے بچوں، ایمان مسلمان بننے کے لیے ایک ہوتا ہے مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد پھر اوریجنل مسلمان بننے کے لیے آپ کو اللہ کے ان عقائد کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عقائد کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے مسلمان بننے کے لیے کن کن چیزوں کے لیے ہمارے اوپر شرط لگایا اور کن چیزوں کو لاگو کیا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے، دکھ پریشانی، کبھی ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا طبیعت خراب ہو جاتا ہے، تو ان ساری چیز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور بھی جو بہت ساری چیز بتائیں کہ اللہ پہ ایمان لانا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، اللہ کی ساری کتابوں کو ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، اور تمام نبیوں پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب نبی اللہ کے پیغمبر تھے اور سب نبی اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ صرف سننا ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ، ہمارا حج، تبھی جا کے ہمارے ان سارے اعمال قبول ہوں گے۔ سمجھ رہے بیٹا؟ تو یہ چیز آپ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی یہ چیز بچانا ہے کہ اپنے گھر میں رشتہ داروں کو بھی کہ ہمیں اوریجنل مسلمان ہونے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد ہم کو دیے ہیں کہ اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کے رسول اور ان کی کتابوں کو ماننے کے لیے عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم لوگ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، فرشتے ہوتے ہیں نا، اللہ کے مخلوق، اللہ کے نورانی مخلوق کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے پیغمبر ہیں سب پہ اپنا ایمان ہے نا کہ ہم سب کو اللہ کے نبی مانتے ہیں۔ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے وہ سب کتاب جو آسمانی کتاب ہے ان سب پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا کتاب ہے کہ نہیں؟ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ میں جو اس دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، جنت اور دوزخ، یہ ساری چیزوں پہ ہم لوگ کا ایمان ہے نا؟ بولیے آپ لوگ، ہے نا؟ ہاں۔ تو یہ ساری چیز ہم لوگ اپنے ماں باپ کو بھی بتائیں، اپنے بھائی کو بھی بتائیں، اپنے بہن کو بھی بتائیں، اپنے رشتہ دار کو بھی بتائیں کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے نا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان سارے عقائد کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھا کر رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔